یہ حکومت سے علیحدگی کا ہم نے فیصلہ کیا ہے. اور دوسرا کیا بات کیا آپ نے؟ اس کے بارے میں تو جی ہماری رائے سینٹ میں آ چکی ہے اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے وضاحت کر رہا ہوں کہ جو رائے ہماری سینٹ میں رہی وہ ہر جگہ پر رہی. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. مولانا فضل الرحمان جو امیر JUI ہیں انہوں نے حکومت سے علیحدگی کا فیصلہ کیا. کل ہم اسی اسٹوڈیو میں اسی وقت بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کے درمیان کیا مسئلہ ہے, اور ہمیں معلوم یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. جو الائز ہیں, جو آپ کی مخلوط حکومت کا حصہ ہیں, کچھ ان کے خدشات ہوتے ہیں, وہ درست ہو جائیں گے. لیکن آج اگر آپ پچھلے 6 گھنٹے میں پاکستان کی سیاست کے تجزیے پڑھ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ جس طرح حکومت اب گری کہ تب گری. 7 MNAs JUI کے, اور معاملہ تھا حج کرپشن کے الزامات. دونوں منسٹرز کو, یعنی اپنے منسٹر کو بھی اور JUI کے منسٹر کو بھی کابینہ سے فارغ کر دیا گیا. اس کے اوپر JUI کا رد عمل آیا اور اب JUI نے حکومت سے علیحدگی کا فیصلہ کیا ہے. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں 2 باتیں اس پروگرام کے توسط کے. وہ کیا حالات و واقعات ہو سکتے ہیں جن کے تحت مولانا فضل الرحمان دوبارہ واپس آ جائیں الائنس کے اندر, اور اگر وہ نہ آئے تو حکومت کے بارے میں کیا تجزیہ ہے کہ ان کی لڑائی MKM کے ساتھ بھی اب شروع ہے, ان کی لڑائی PMLN کے ساتھ تو آن گوئنگ ہے. مولانا فضل الرحمان ان سے ناراض ہو گئے ہیں اور سیٹیں ان کی صرف اسمبلی میں 124 ہیں. کیا حکومت میں کوئی خرابی ہے یا ان کو الائز ہی اس قسم کے ملے ہیں؟ حنیف عباسی صاحب PMLN کے ممبر ہیں قومی اسمبلی کے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ان کے ساتھ موجود ہیں غلام فرید کاٹھیا صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندہ ہیں, اسٹیٹ منسٹر آف ایجوکیشن, آپ کا بھی شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد رضا قصوری صاحب جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں APML کے, اور پاکستان کی سیاست کو مولانا مفتی محمود مرحوم کے زمانے سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں. اور ناظرین ہمیں جوائن کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان امیر JUIF. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب بہت شکریہ. میں آپ کو مختلف ٹی وی چینلز پر دیکھ رہا تھا, آپ کا تجزیہ بھی میں نے سنا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ کیا حالات و واقعات بن سکتے ہیں کہ جن کے تحت آپ الائنس میں واپس آ جائیں؟ دیکھیے, کسی اتحاد میں جانا یہ ایک فیصلہ ہوتا ہے, کسی اتحاد سے واپس آنا یہ دوسرا فیصلہ ہوتا ہے. یہ 2 فیصلے یہ بڑے غیر مبہم ہوا کرتے ہیں اور اس میں زیادہ اگر مگر کی گنجائش نہیں رہتی. مولانا صاحب اتنی ناراضگی بھی کیا ہو گئی؟ دیکھیں اس ملک کے اندر چینی کا بحران آیا, BCO کرپشن کے سکینڈل آئے سامنے. آپ کی جماعت نے یہ فیصلہ نہیں کیا بلکہ آپ حکومت کو تھامے رہے, اور لندن جانے سے پہلے RGST کے اوپر بھی آپ کا بیان جو تھا ہو سکتا ہے ہمیں سمجھنے میں مشکل ہوئی ہو, وہ بھی بڑا سپورٹیو تھا. تو یہ پھر ایک منسٹری کے اوپر لڑائی اور پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ جی اب اس کے بعد بات نہیں بنے گی. ہاں, یہ چیز ذرا سمجھنے کی ہے. آپ بڑا اچھا اور اہم سوال کر رہے ہیں. دیکھیے, میں نے جیسے عرض کیا کہ جب آدمی اتحاد میں ہوتا ہے, حکومت میں شامل رہتا ہے, مسائل آتے ہیں کہ ملک کے اندر جمہوریت کا عمل چلتا رہے اور اس کو ہم مستحکم دیکھتے چلے جائیں. اس سارے مفاہمت کے جذبے سے ہم اکٹھے چل رہے تھے. لیکن آج جس طریقے سے انہوں نے اعظم سواتی صاحب پر وار کیا ہے, ان کو برطرف کیا, ہمیں بالکل رابطے میں رکھے بغیر, بے خبر رکھے بغیر, تو وہ جو مفاہمت کا ایک تسلسل تھا, جبکہ معاہدے پہ تو عمل نہیں ہو رہا تھا لیکن ایک مفاہمت کا عمل چل رہا تھا, اس پر بھی انہوں نے کلہاڑا مار دیا اور انہوں نے ایک طرفہ طور پر ایسا وار کیا ہے ہمارے اوپر. اس کے بعد ہمارے لیے بڑا مشکل ہوا کہ ہم اس اتحاد میں رہتے ہوئے اپنے سیاسی عزت و وقار کو بچا سکیں. مولانا صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, ذرا اسٹوڈیو میں بات کو لے کے آتے ہیں. کاٹھیا صاحب, آپ کسی کے خلاف کلہاڑی ہے آپ کے ہاتھ میں, کسی کے خلاف کلہاڑا ہے آپ کے ہاتھ میں, 124 سیٹوں والی پارٹی کو یہ بات زیب نہیں دیتی. طلعت صاحب, بات یہ ہے کہ مولانا صاحب بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے ہی فیصلہ کیا ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے فیصلہ جو ہے اس لحاظ سے بھی تھوڑا جذباتی لگ رہا ہے کہ بڑے بڑے ایشو آئے جس پہ مولانا صاحب نے ساتھ دیا حکومت کا اور بیٹھے اس میں. ابھی بھی ہر جگہ سے انہوں نے استعفے نہیں دیے, کمیٹیوں کے چیئرمین بھی ہیں, اور مولانا شیرانی صاحب جو ہیں وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بھی ہیں اور بدستور رہیں گے. صرف وزارت سے انہوں نے یہ احتجاجاً کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایشوز کو سدھارنے کے لیے
دوسرے طریقے سے گورنمنٹ کو سمجھانا چاہیے تھا، اور وہ کیا جائے کہ ایک وزارت کی خاطر اس سے ان کی شان میں بھی تھوڑا سا کمی آتی ہے. مولانا صاحب کی شان کافی بڑی ہے، چھوڑنے پر تو کبھی شان میں کمی نہیں آتی. میں کہتا ہوں چھوڑنے سے شان بلند ہوتی ہے، لیکن ایک وزارت کے لیے اس طرح کا ایکشن کرنا یہ مولانا صاحب کی شخصیت کے لیے جو ہے وہ مناسب. تو مولانا صاحب کی شخصیت کے بارے میں آپ نے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مزارے بن کے رہنا تھا، that's a very نہیں، یہ serious کبھی step. نہیں ہوا آج تک. مجھے نہیں سمجھ آتی، ہم حالات اور واقعات دیکھتے رہتے ہیں، حکومت میں بیٹھے ہیں، سارے محترم میں ہمارے مولانا صاحب بڑے ہیں، تو بات یہ ہے کہ یہ کبھی بھی احساس پتہ نہیں کیوں ان کے ذہن میں آ گیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے اتحادیوں کو کبھی بھی مظاہرہ نہیں سمجھا. جی آپ بھی تو اتحادی ہیں. ویسے میں ایک بات بتاؤں آپ کو، کاٹھیا صاحب تو خیر ماشاءاللہ بہت ہی سینئر پارلیمنٹیرین بھی ہیں اور بڑے ماشاءاللہ جہاں دیدہ بھی ہیں، سیاست پہ ان کی نظر بھی ہے. لیکن آج پیپلز پارٹی کی یہ صورتحال کیوں ہوئی؟ آج اس ملک کے اداروں کی صورتحال اس لیے ہوئی کہ ہم نے جیل کے ساتھیوں کا انتخاب کیا، دوستوں کا انتخاب کیا، رشتہ داروں کا انتخاب کیا. آج پارٹی کے اندر بھی ہم جیل کے ساتھیوں کا انتخاب کر رہے ہیں، رشتہ داروں کا انتخاب کر رہے ہیں، اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اتحاد کی سیاست کی کیا اہمیت ہوتی ہے. حکومتیں کیا، شاہ سے زیادہ شاہ پرست ہر شخص بنا جا رہا ہے. اور جہاں آپ کو پتا ہے کہ پہلے دن سے ہمارے ساتھ جو فیڈرل گورنمنٹ میں جب ہم تھے، جو ہمارے ساتھ وعدے ہوئے، اس کا نتیجہ کیا؟ ہمیں ذرا سمجھ جلدی آ گئی، مولانا کو ذرا دیر سے آئی. صرف اتنا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے. اور دوسری بات جو مولانا نے آج سٹینڈ لیا ہے، یہ اس کو اگر آپ ایشوز پہ لے جائیں گے اور کہیں گے ایشو پہ نہیں دیا، میں سمجھتا ہوں اس سے مولانا کی شان میں اضافہ ہوا ہے کہ جب آپ ایک ایسے شخص کو برطرف کر رہے ہیں جو کرپشن کی نشاندہی کر رہا ہے، جو کرپشن کے اوپر آپ کو پوری حکومت کو حق بات کہہ رہا ہے، کیبنٹ کے اندر بیٹھ کے، وزارت کے اندر بیٹھ کے، اور وزارت چھوڑی جا رہی ہے. اس لیے چھوڑی جا رہی ہے کہ ہمیں قصور تو بتایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ ان کا بہترین فیصلہ تھا. اور آپ کل کی بات دیکھ لیں، جو وزیر داخلہ نے جو سندھ کے ہیں، انہوں نے جو تقریر فرمائی ہے، اگر وہ قاتل ہیں، بھتہ خور ہیں، ملک دشمن ہیں، تو آپ ان کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک طرف آپ لوگوں کی منتیں کر رہے ہوتے ہیں اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے، دوسری طرف آپ نے ایک بندے کو تھپکی دی ہوتی ہے کہ پنجاب میں جا کے گالیاں نکالو، دوسرے کو تھپکی دی ہوتی ہے کراچی چیمبر میں جا کے گالیاں نکالو، تیسرے کو آپ نے کہا ہوتا ہے کہ مولانا کو یہ کہو، فلاں کو یہ کہو. تو یہ کہاں کی مفاہمت اور کہاں کی سیاست؟ ذرا قصوری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے مذہبی جماعتوں اور پیپلز پارٹی کے درمیان کچھ کھٹا میٹھا رشتہ رہا ہے. جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کا ملاپ. ایک سیکنڈ اگر مجھے یہاں تھوڑی اجازت دیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں سمجھتا ہوں، میرے نزدیک جو میں نے آج تک مولانا صاحب کی تاریخ پڑھی ہے اور جمعیت علماء اسلام کی تاریخ پڑھی ہے، اور میری نظر رہی ہے مولانا مفتی محمود سے لے کر اب تک ان کا الائنس ہی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمیشہ چلایا ہے. میں نے الائنس پہ تو بالکل تبصرہ نہیں کیا، میں نے کھٹے میٹھے کی بات کی، میں نے نظریاتی طور پر کھٹے میٹھے کا. ذرا یہ بتائیے گا قصوری صاحب، جب آپ یہ تمام معاملہ دیکھتے ہیں، آج سارے ملک کے اندر یہی خبر گردش کر رہی ہے کہ کہیں حکومت گر نہ جائے، تو یہ نظام کے بارے میں آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ لیکن طاہر صاحب بات یہ ہے کہ جمہوریت کے دوام اور اس کے تسلسل کی ضمانت نہ پاکستان کا آئین دیتا ہے، نہ عدلیہ دیتی ہے، نہ پولیٹیکل پارٹی دیتی ہے. وہ صرف ایک چیز ہے، وہ ہے اس ملک کا پولیٹیکل کلچر. اور اس پولیٹیکل کلچر کے دو ستون ہیں، ایک ہے برداشت، دوسرا ہے صبر. جس معاشرے میں صبر اور برداشت کا فقدان ہے، وہاں دنیا کے تمام نظام چل پڑتے ہیں، جمہوریت نہیں چلتی. کیونکہ جمہوریت میں برداشت اور صبر جو ہے یہ سینا کو نان آف ڈیموکریسی ہے. تو اس میں برداشت اور صبر کی کمی کس میں ہے؟ سارے معاملے میں کسی پر الزام نہیں ٹھہرا جائے، میں تو نہیں، آپ سیدھی بات کر لیجیے، بالکل لائیو پروگرام میں کھل کے بات کریں. بات یہ ہے کہ اصل میں دنیا میں جہاں جہاں جمہوریت ہے وہاں تین ایریاز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے وائٹ ایریا، ایک ہوتا ہے گرے ایریا، ایک ہوتا ہے بلیک ایریا. سویلائز کنٹریز میں وہ 80% جو ایریا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وائٹ ایریا. وائٹ ایریا وہ ہوتا ہے جہاں نیشنل کنسنسس ہوتا ہے، چاہے اے پارٹی پاور میں آئے چاہے بی پارٹی آئے، اس کی فارن پالیسی، اس کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں، دنیا کے ساتھ ڈیلنگ ایک سی رہتی تھی. اور پھر 15% ہوتا ہے گرے ایریا، جہاں پروسیجر میٹر پر ہمارے ہاں تو بلیک ایریا وہ تو جہاں باکسنگ ہوتی ہے. ہمارے ہاں 80% ہماری پالیٹکس میں بلیک ایریا ہے. ساتھ ہی باکسنگ شروع ہو جاتی ہے، اس کو نکالو، مڈ ٹرم الیکشن کراؤ، وہ کراؤ. چیز یہ ہے کہ ہمیں 62 سال کے بعد ایک میچورٹی کا ایک ایلیمنٹ
دکھانا چاہیے اگر ہم نے جمہوریت چلانی ہے تو ہمارے سیاسی قائدین سیاسی پارٹیز کو ایک جمہوری کلچر ڈیولپ کرنا پڑے گا. مولانا صاحب اس تجزیے میں کہیں آپ کو اپنے بارے میں تلقین یا تاکید تو نہیں نظر آ رہی کہ تھوڑا سا صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا؟ یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں بالکل، کیونکہ آج ماشاءاللہ خبر جو ہے آپ ہی کے گرد گھوم رہی ہے، آپ نے ساری خبریں بنائی ہیں آج. تو یہ جن حالات سے ہم یہ 2-3 سال گزرے ہیں، یہ صبر اور برداشت کے لیے تھوڑا عرصہ ہے. صبر اور برداشت جو ہے آپ نے کافی کیا، کیونکہ یہاں کاٹھیا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ کمیٹی کی چیئرمین شپ بھی ہے، آپ کے پاس نظریاتی کونسل کی سیٹ بھی ہے، تو کافی کچھ آپ کو دیا بھی گیا اس نظام کے اندر سے. دیکھیے، جہاں تک کاٹھیا صاحب کی بات ہے، مجھے ان کا بہت احترام ہے، لیکن ذرا ایک سیاسی کارکن اور طالب علم کی حیثیت سے جو تھوڑا بڑا میں سمجھا ہوں، حکومت کا اپنا دائرہ ہے، پارلیمنٹ کا اپنا دائرہ ہے، وہ ادارے جو حکومت کے اندر ہیں وہ بھی معلوم ہیں، جو حکومت کے دائرے کے اندر نہیں ہیں وہ بھی معلوم ہیں. چنانچہ کمیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ پارلیمنٹ کی ملکیت ہوتی ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی جتنی بھی پارٹیاں اس وقت تک موجود ہیں وہ کمیٹیوں کے چیئرمین اور سربراہان ہیں، اور باوجود اس کے وہ حکومت میں نہیں ہیں اور اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہیں. لہٰذا اگر کشمیر کمیٹی ہے یا دوسری کمیٹیاں ہیں تو وہ چونکہ حکومت کا معاملہ نہیں ہے، وہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے. اس میں ہم تب باہر جائیں گے جب پارلیمنٹ سے مستعفی ہو جائیں گے، لیکن اگر ہم پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، اس لیے ان حدود کو میرے خیال میں سمجھنا ضروری ہے ہمارے لیے، اور پبلک کو بھی ہمیں یہ بات بتانی چاہیے، کیونکہ عوام جو ہیں شاید وہ اتنے آئینی اور دستوری دائروں اور اس کے فرق کو نہیں سمجھتے. تو یہ باتیں ان کے سامنے رکھنا میرے خیال میں یہ اس سے لوگ ایجوکیٹ نہیں ہوں گے بلکہ ایک غلط تاثر لیں گے. ہم نے حکومت سے نکلنے کا فیصلہ کیا، حکومتی اتحاد سے کو خیر بات کہا ہے، نہ پارلیمنٹ کو چھوڑا ہے اور نہ پارلیمنٹ کے اندر اپنے کردار سے دستبردار ہوئے ہیں. ویسے اگر بریک ہے ناظرین، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ ایک الائنس پارٹنر کے جانے کی وجہ سے یہ حکومت ہل گئی ہے، یا عین ممکن ہے کہ حکومت جس کے پاس بڑے ریسورسز ہیں ہر قسم کے، کچھ نیا داؤ کھیلے اور اپنے آپ کو سنبھالے رکھیں؟ کیونکہ آج کی تجزیے جو میں سن رہا تھا مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ حکومت اب گری کہ تب گری. ایسے تجزیے پاکستان میں چلتے رہتے، لیکن آج کی خبر ہے بڑی جس کو ہمیں مزید تفصیل کے ساتھ دیکھنا ہوگا بریک کے بعد.